منادی کروں تو میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اور ان سارے بھائیوں کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع بخشا. آئیں میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیں گے. متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 5 سے 8 آیت تک پڑھیں گے. جن کے پاس بائبل ہے وہ نکالیں. میں پڑھوں. متی کی انجیل اس کا 28 باب اس کی 5 سے 8 آیات تک. آج ایک چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کا ہماری زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور جب یہ بات ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بے جان محسوس کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں. مگر بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے, ایک خوشی کی بات ہے. جی میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے 5 آیت سے متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 5 آیت سے. فرشتے نے عورتوں سے کہا, تم نہ ڈرو, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا, اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے, وہاں تم اسے دیکھو گے. دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے. اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی. خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. خدا ان کی شکر گزاری ہو. مضمون کیا ہے جی؟ موت یا پھر قبر. قبر مسیحیوں کے لیے ایک خوشی کی علامت ہے. یہ جو قبر ہے, جب لفظ قبر آپ کے ذہن میں آتا ہے, قبر لفظ انسان کے ذہن میں آتا ہے تو ایک خوف طاری ہو جاتا ہے, ایک زندگی کے اندر ایک کپکپی طاہری ہو جاتی ہے. انسان اپنے جو ہوش ہیں وہ کھو بیٹھتا ہے. قبر کا اتنا خوف ہے, موت کا اتنا خوف ہے. قبر خوف کی علامت ہے. اور بڑے سارے لوگ میں نے اپنی زندگی میں ایسے دیکھے ہیں کہ ان کا کوئی عزیز وفات پا جائے تو وہ قبرستان نہیں جاتے, جنازے کے لیے نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک کمزور شخص محسوس کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بڑا خوف طاری ہے, یہاں پر ایک بڑی کوئی آفتیں طاری ہیں. اور بہت سارے مذہب جو قبر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ عذاب کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہاں سے عدالت کی شروعات ہوتی ہے. مگر جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں, جب ہم بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں, تو قبر آپ کے عزیز, آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں, انہیں رکھنے کی ایک جگہ ہے. یہ وہی عزیز ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ پلے بڑے ہوتے ہیں, جن کے ساتھ آپ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں, جن کے ہاتھوں سے آپ کھاتے اور پیتے ہیں. یہ وہی عزیز ہیں. جب بات قبر کی جاتی ہے, جب بات موت کی جاتی ہے, اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں, جب ہم شریعت کو دیکھتے ہیں, تو شریعت کے اندر جو مصری لوگ تھے, جو لوگ مصر کے تھے, وہ اپنے مردوں کو جب دفناتے تھے تو وہ کھڑا کرتے تھے, بجائے کہ وہ سیدھا ایسے لٹا دیں, نہیں, بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ سیدھا کھڑا کرتے تھے. اور یہاں تک جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے تھے, اگر آپ تاریخ کی روشنی دیکھیں, تاریخ کی کتابوں کو دیکھیں, تو جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کی لونڈیاں, ان کے نوکر
جو زندہ ہوتے تھے، یہ نہیں کہ وہ بھی مر جاتے تھے، وہ زندہ ہوتے تھے، ان کو بھی ساتھ اس قبر میں بند کر دیا جاتا. وقت کے ساتھ ساتھ ان کا دم گھٹ جاتا، وقت کے ساتھ ساتھ بھوک اور پیاس سے وہ بھی اندر مر جاتے. پھر جب ہم دیکھتے ہیں دوسرے مذاہب کی طرف، پارتھیوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو جو پارتھی لوگ تھے ان کے جو مردے تھے، یعنی کہ ان کا جو کوئی مر جاتا تھا تو وہ دفناتے نہیں تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کھلے میدانوں میں اپنے مردوں کو رکھ دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اب یہ مر گیا ہے، اب ہم اس کے جسم سے، یعنی کہ جو مردہ جسم ہے، اس سے کوئی فائدہ لے سکے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کھلے میدانوں میں رکھ دیتے تھے، تو چرند پرند ان کے جسم کو نوچتے تھے، اور ان کی جو ہڈیاں تھی جب بچ جاتی تھی تو وہ ایسے ہی ویرانوں میں پڑی رہتی تھی. ان سے لوگ مختلف کام لیتے تھے، جیسے کہ ان کی ہڈی ہوتی تھی، ٹانگ کی ہوتی، ان کو جسم میں زمین میں گاڑ دیا جاتا، ان کے ساتھ جانور باندھے جاتے تھے. یہ جو پارتھی تھے وہ یہ سوچ رکھتے تھے، یہ نظریہ رکھتے تھے. ہمارے ساتھ ہندو مذہب ہے، ان کا اگر کوئی مر جاتا ہے تو یہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں. اسی طرح جب ہم شریعت میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہودی مذہب ملتا ہے، یہ اپنے مردے کو کیا کرتے ہیں؟ یہ دفنا دیتے ہیں. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ آدم تو خاک ہے اور خاک میں، اے آدم تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. ہم سب خاک میں سے لیے گئے ہیں اور ہم سب نے پھر کیا کرنا ہے؟ خاک ہی میں لوٹ جانا ہے. ہماری جو جگہ ہے، ہمارے بدنوں کی جگہ، روحوں کی نہیں، ہماری جو بدنوں کی جگہ ہے یہ خاک ہی سے لی گئی ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے گی. اسی طرح مذہب اسلام میں بھی مردے کو دفنایا جاتا ہے. اور یہاں پر ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے یہ یسوع مسیح کے متعلق ہے کہ یسوع مسیح جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو یسوع مسیح کو بھی یہودی رسم و رواج کے مطابق دفنایا جاتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ فرشتے نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو. تم کیا نہ کرو؟ تم قبر پہ آئی ہو. آج لوگ قبر پہ جانے یا مردے کو دفنانے کے لیے نہیں جاتے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں. مگر کلام کہہ رہا ہے عورتوں سے، حالانکہ عورتیں جنازے کے ساتھ نہیں جاتی، مگر یہاں پہ لکھا ہے فرشتے نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو. عورتیں یسوع سے پیار کرتی تھی اور ان کی جو پیار کی انتہا تھی وہ یسوع کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی قبرستان پہنچ جاتی ہیں، یسوع کی قبر پر پہنچ جاتی ہیں. مگر جو 8ویں آیت ہے وہ ہمارے لیے بڑی تسلی اور بڑے اطمینان دینے والی آیت ہے. لکھا ہے وہ بڑے خوف کے ساتھ. اس کے ساتھ جی قبر جو ہے یہ خوف کی علامت ہے. مگر 5ویں آیت میں فرشتہ کہہ رہا ہے تم ڈرو مت، تم ڈرو نہ. اسی طرح جب فرشتہ گڈریوں کے پاس آتا ہے، چرواہوں کے پاس آتا ہے، مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے ڈرو نہ. کیا کہتا ہے؟ جب بھی یسوع مسیح کی بات آتی ہے، جب بھی یسوع مسیح کا ذکر آتا ہے تو فرشتے فوراً آ جاتے ہیں. اور نہ صرف کہ آ جاتے ہیں، اپنے لوگوں کو تسلی دیتے ہیں کہ تم کیا کرو؟ ڈرو نہ. یہ جو خوف ہے تم پر، یہ جو خوف تم پر طاری ہو چکا ہے، اس خوف کو اپنی زندگی سے نکال دو. لکھا ہے اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ. کس کے ساتھ جی؟ بڑی خوشی کے ساتھ. سچی بتائیں قبرستان آج تک کوئی بھی گیا ہو، جنازے کے ساتھ گیا ہو، دوسرے دن گیا ہو، تیسرے دن گیا ہو، کبھی کوئی خوشی کے ساتھ آیا واپس؟
ہمیشہ لوگ آنسوؤں کے ساتھ آتے ہیں، ہمیشہ لوگ دکھ کے ساتھ آتے ہیں، ہمیشہ لوگ واہ وریلا کرتے ہوئے آتے ہیں، ہمیشہ لوگ ڈرتے اور خوف کے ساتھ آتے ہیں۔ اور بڑے سارے تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی امی سے، میں اپنے ابو سے بڑا پیار کرتی تھی، اب میں اکیلی نہیں سوؤں گی یا اکیلا نہیں سوؤں گا، کیوں؟ میرا ابو نہ آ جائے، میری امی نہ آ جائے۔ یہ خوف ہے ہماری زندگی میں، مگر بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے روانہ ہوئی۔ اگر آج کوئی یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اگر آج کوئی یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے چکا ہے یا دیتا ہے، تو قبر اس کے لیے خوشی کی علامت ہے، قبر اس کے لیے خوف کی علامت نہیں ہے، کیونکہ یسوع نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ اگر یسوع نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے تو آپ فتح مند کو ماننے والے ہیں۔ نہ صرف کہ ماننے والے ہیں، وہ جو فتح مند ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے دروازہ میں ہوں۔ دروازہ کون ہے؟ میں ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسیحیوں کے لیے یہ جو قبر ہے، یہ جو موت ہے، یہ خوشی کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے جی؟ خوشی کی علامت ہے۔ آئیں آیت کو دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب، اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں، پولس رسول اعظم جسے دوسرا مسیح کہا جاتا ہے، جسے دوسرا مسیح کہا جاتا ہے، جسے بائبل کا ہیرو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا۔ یعنی کہ جو کلام، جو انجیل، جو منادی آپ کے درمیان کی گئی ہے، آپ نے کیا کیا؟ اسے قبول کر لیا ہے۔ یہ آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے کلام کو کیا کیا ہے؟ قبول کر لیا ہے۔ پھر لکھا ہے جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ بڑی بات کیا ہے؟ بڑی بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے قبول کیا ہے، بڑی بات یہ ہے کہ اس افراتفری کے دور میں، اس بے دینی کے دور میں آپ اس کلام پر قائم رہیں۔ آپ اس کلام پر کیا رہیں؟ قائم رہیں۔ آپ اس خوشخبری پر کیا رہیں؟ قائم رہیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی۔ پچھلے دنوں کا ایک واقعہ ہے، شیخو پورا کے اندر ہوا۔ ایک بیٹی تھی، اس کے 5 بچے تھے، اور وہ ایک مسلم لڑکے کے ساتھ باہر تھے، تقریباً 1.5 ہفتے کی بات ہے۔ وہ ہمارے تھانے میں ایک لڑکا تھا، اس کا وہ کوئی نظیر تھا لڑکا، وہ کیس ڈھونڈتا ہوا ہمارے پاس آ گیا۔ تو جب لڑکی اور لڑکے کو پکڑا گیا تو لڑکی کے ساتھ میں نے بات کی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کے 5 بیٹے ہیں، 5 بچے ہیں، 5 بچوں کے علاوہ آپ زندہ مسیح کو ماننے والے ہیں، کیا آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا؟ اس نے کہا بھائی محبت ہو گئی۔ تو ذرا سوچیں کہ یسوع کی محبت آپ کے لیے کتنی تھی۔ دنیا میں آپ کسی کو ایک پل کے لیے دیکھتے ہیں، دنیا میں آپ کسی کے ساتھ 10 دن، 1 ماہ، 2 ماہ، 1 سال گزارتے ہیں،
تو آپ اس کے لیے اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ یسوع نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس نے اپنے آپ کو آپ کی محبت میں موت کے حوالے کر دیا، بلکہ لعنتی موت کے حوالے کر دیا۔ اس کی محبت کی طرف کبھی ہم نے دیکھا ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے جو نرم ہاتھ تھے ان کے اندر 3-3 انچ کے کیل لگے تھے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کے سر پر جو کانٹوں کا تاج رکھا گیا تھا، 1.5 انچ لمبی سولیں تھی اس کی، کچھ اس کی نسوں میں لگتی تھی، کچھ اس کے ماس میں لگتی تھی، کچھ اس کی ہڈیوں میں جا کے لگتی تھی؟ اس کی تکلیف کو کبھی ہم نے محسوس کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس کی محبت کی طرف دیکھا ہے کہ جو جس شام کو پکڑوایا گیا اور دوسرے دن 3 بجے تک وہ بھوکا اور پیاسا سخت گرمی کے اندر لٹکا رہا صلیب پر؟ کس کے لیے؟ آپ کی اور میری محبت کے لیے، آپ کی اور میری چاہت کے لیے یہ سب کچھ اس نے کیا۔ یہ صرف بات بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، یہ بیٹوں کے لیے بھی ہے۔ یسوع جتنا بیٹیوں سے پیار کرتا ہے، یسوع اتنا بیٹوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ آپ کی صورتوں کو اس نے اپنی ہتھیلی پر کھودا ہوا ہے، اتنی محبت ہے اسے آپ سے۔ آئے آگے چلیں، دوسری آیت میں لکھا ہے اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے۔ یعنی کہ جو خوشخبری تم تک پہنچائی گئی تھی، جو خوشخبری تم نے سنی ہے، جس پر تم قائم ہو، اسی کے وسیلہ سے تمہیں نجات ملتی ہے۔ اگر قائم نہیں رہیں گے، اگر اس خوشخبری پر قائم نہیں رہیں گے، تو کیا ہم نجات کے حقدار ہیں؟ حقدار؟ اگر ہم خوشخبری پر قائم نہیں ہیں، اگر ہم کلام پر قائم نہیں ہیں، ہم اپنی بات پر قائم نہیں ہیں، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ یسوع پر ہے اور ہم اس سے ہٹ چکے ہیں، تو کیا ہمیں نجات مل سکتی ہے؟ طریق گواہ ہے، جتنوں نے یسوع مسیح کو چھوڑا ہے وہ رسوا ہوئے ہیں، وہ خوار ہوئے ہیں، اور نہ وہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ بتا رہی ہے۔ دنیا میں بہت بہت مشہور شخصیات ہیں آپ کے سامنے جنہوں نے یسوع مسیح کو چھوڑا، یسوع کی قربانی کو رد کیا، یسوع کی صلیب کو رد کیا، اور آج وہ نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ کلام کہتا ہے اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ اگر آپ یاد نہیں رکھتے یسوع کی قربانی کو، اگر آپ یاد نہیں رکھتے کہ یسوع کی قبر واحد قبر ہے جس پر ہم جاتے ہیں، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ خوف نہ کرو۔ یہ واحد قبر ہے جس پر ہم جاتے ہیں تو ہم خوشی کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ یہ واحد قبر ہے جس پر ہم جاتے ہیں اور ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، وہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ یہ واحد قبر ہے جو خالی ہے۔ دنیا کی قبریں اپنے مردوں سے بھری پڑی ہیں۔ یسوع نام ایک واحد نام ہے جو زندہ ہے، نہ صرف کہ زندہ ہے بلکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں اب سے لے کر ہمیشہ تمہارے کس کس کے ساتھ ہے؟ یسوع کس کس کے ساتھ ہے؟ ایک بار پھر بتائیں، کس کس کے ساتھ ہے؟ آجی صاحب یسوع نہ لے لکھا ہے تیسری آیت، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچائی، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق
ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ تیسرے دن کیا ہوا جی؟ تیسرے دن یسوع کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ مگر ہماری قوم، ہمارے لوگ آج بھی یسوع کو جی اٹھا تسلیم نہیں کرتے۔ اگر کرتے تو لوگ درباروں پر نہ جائیں، اگر کرتے لوگ مزاروں پر نہ جائیں، اگر کرتے لوگ بازاروں میں سے سبز چادریں، کالی مرغیاں، سفید مرغے نہ خریدیں، اگر کرتے تو آج وہ جادوگروں کے پیچھے نہ جاتے، اگر کرتے تو وہ اس بات پر ایمان رکھتے، یقین رکھتے کہ یسوع کتاب مقدس کے مطابق ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا اور اب وہ عبدالآباد زندہ ہے۔ لوگ آج بھی پیروں فقیروں کے پیچھے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید یسوع ہم سے بہت دور ہے اور ہماری آواز یسوع تک نہیں پہنچ رہی۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا پکارنا یسوع کو پسند نہیں، اور اس پیر یا اس فقیر کے پاس جائیں گے یہ ہمارا رابطہ یسوع سے کروا دے گا۔ مگر وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یسوع مسیح جب آسمان پر گئے تو ان کی دونوں باہیں کھلی تھیں۔ وہ دونوں باہیں کھلی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ اپنے گلے لگانا چاہتا ہے۔ آپ گورے ہیں، آپ کالے ہیں، آپ امیر ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کا قد بڑا ہے، آپ کا قد چھوٹا ہے، آپ جیسے بھی کیوں نہیں، جب آپ یسوع کی طرف دیکھیں گے تو وہ مسکرا کر آپ کو اپنے گلے سے لگائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ آج ہمارے لیے جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح میں رہیں گے تو قبر ہمیں خوف کی طرف نہیں لے جائے گی۔ اگر ہم یسوع میں قائم رہیں گے تو قبر ہمارے لیے خوشی کی علامت بن جائے گی۔ اگر ہم یسوع سے دور ہوں گے تو پھر قبر سے بچھو پہنے ہیں، قبر میں کیڑے بڑھیں گے۔ میں نہیں کہتا، دنیا کہتی ہے، یہ دنیا کی باتیں ہیں، مگر بائبل کہہ رہی ہے جو کوئی یسوع کے پاس آتا ہے اس کے لیے جو قبر ہے یہ خوشی کی علامت بن جاتی ہے۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں اور ایک پل کے لیے، صرف ایک پل کے لیے اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ ہر ایک